خاتون حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کے لفظ حرج سامنے آ گیا تو آپ نے پوچھا اصحاب مدینہ کو کہ حرج کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین یہ یمن کے علاقے میں بولا جاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا اچھا کسی یمن کے چرواہے کو بلاؤ۔ تو پھر یمن کے ایک چرواہے کو بلایا گیا اور پوچھا گیا یہ حرج کس کو کہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین ہمارے ہاں کچھ جھاڑیاں کھانے کے قابل ہوتی ہیں مگر ان کے گرد کانٹے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اور چگنے والا جانور، کھانے والا جانور ان کانٹوں کی وجہ سے ان جھاڑیوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ واٹ اے ویسٹیج، اٹس اے ویسٹیج، کہ وہ خوراک بیکار اس لیے جاتی ہے کہ اس کے گرد جھاڑیاں پڑی ہوتی ہیں اور جھاڑیاں کانٹے دار، کسی کھانے والی کی زبان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ خواتین و حضرات، بعض علم ایسے ہوتے ہیں اس کے گرد بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے، اس کے گرد جہالتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اور جاہلوں کی عقل اس کھانے والے عقل تک پہنچتی نہیں۔ جب تک یہ تعصبات کی جھاڑیاں دور نہ ہوں، یہ جہالتوں کے معیار جو ہم نے تخلیق کیے ہوئے پست نہ ہوں، ہمارا معیار عقل بلند نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کہ حضور آپ مومن نہ ہوں، مومن ہونے کا معیار کسی کے پاس نہیں ہے، مقدس ہونے کا معیار، جیسے میں نے کہا کہ خدا نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ آپ کہو گے اللہ تانا دیتا، ویسے تو خواتین اس قسم کے تانے دیتی، میں جانتی ہوں تم کتنے پاک صاف ہو، نارملی ہسبینڈز کو روز ہی تانا مل رہا ہوتا ہے، مگر ادھر دیکھیے کہ اپنی مخلوق کو اللہ تانا دے رہا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خبردار میرے حضور تقدس کے جامے پہن کے نہ آنا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو۔ بھائی یہ بازو میرے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، یہ دعویٰ تقدس جو تم لیے پھرتے ہو، یہ چار چار گھنڈ جو چڑھائے ہوئے ہیں تم نے اپنے اوپر، یہ ابا لبادے، یہ امامے، یہ دستاریں، ان کے پیچھے تو وہی ایک وجود منفی چھپا ہے، تم اس کو کہاں کہاں چھپاؤ بھرے گئے۔ اخلاق و کردار میں تو پھر کوئی چیزیں چھپ جاتی ہیں، مگر محض لباس کے پیٹرن میں تم کیا کچھ چھپاتے پھرو گے۔ خداوند کریم مثال دیتے ہیں، کہتے یار بات یہ ہے اس سے چھپاؤ، دایا سے کیوں چھپاتے ہو پیٹ، اس سے چھپاؤ جو تمہیں نہ جانتا ہوں۔ اب میری سنو، میں تمہیں کب سے جانتا ہوں۔ خدا کہہ رہا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر کب سے جانتا ہوں؟ جب سے میں نے اے حضرت انسان تمہیں زمین کے دامن میں رکھا، میں تب سے تمہیں جانتا ہوں۔ اور دوسری مرتبہ یہ تو تمہارا ایک زندگی کا اوریجن ہوا، یہ تمہاری ٹوٹالٹی کا اوریجن ہے، اور دوسری مرتبہ جب سے میں نے فی انشاکم فی بطون امہاتکم، جب سے تمہیں میں نے ماؤں کے پیٹ میں رکھا تب سے میں تمہیں جانتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اتنے اچھے جاننے والے سے تو کوئی حرکت نہیں نہ چھپتی، اس لیے مگر چھپانی بھی تو ہے، چھپانی بھی تو ہے۔ ہمارا تو ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ چھپائے بغیر ہم چھپتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ چھپانا تو ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے اپنا گناہ چھپایا نا، مجھے پتا تھا نا، میں نے بھی چھپا دیا۔ تو نے فلاں جگہ وہ گناہ کیا تھا نا، تو نے چھپایا نا،
میں نے بھی چھپا دیا، مگر آپ بدبخت اس گناہ کا کیا کروں جس کا اشتہار تو نے خود دے دیا۔ بھائی تو خود ہی ساری خلق میں مشہور کرتا پھرتا ہے ایک بات کو، تو میں کیا ستار العیوب کیا تیرا پردہ رکھے جس پردے کو تو نے خود ہی فاش کر دیا، چاک کر دیا۔ اور اے خواتین حضرات، میں ایمان کی بات کہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ رومانٹک سا اثر، یہ محبت، یہ خلوص خدا کے ساتھ نہ رہے نا تو زندگی اذیت، بے چینی، اضطراب، کشمکش روزگار سے گزر جاتی، پھر اس کے سوا کچھ نہیں، پھر اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام زندگی جیسے کسی مرکز سے جدا ہو کر، جیسے کوئی خزاں رسیدہ پتا اپنے پربہار درخت سے جدا ہو کر ہواؤں کے دوش میں اڑتا پھرتا ہے، بے منزل، بے رستہ، اور پھر پاؤں کے نیچے آ کے چرمر ہو جاتا ہے۔ مگر خدا کی بندگی، خدا کی محبت، خدا کا انس، یہ آپ کی صحت دماغ ہے، صحت خیال ہے، صحت اسلام ہے، یہ آپ کی مسلمانی ہے کہ یہ ربط مسلسل وابستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، یہ چیز چھوٹے نہ۔ کیا افسوس سے ایک دنیاوی تعلق اگر چھوٹتا ہے تو شاعر چیخ کے کہتا ہے کہ دامانی خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ خواتین و حضرات، اس دوست کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہی مسلمانی ہے، یہی محبت ہے، یہی آپ کو نماز کی تلقین کرے گی، یہی آپ کے وجود سے تساہل اور سستی کو ختم کرے گی، یہی تعلق اور اخلاص آپ کی دعا میں برکت اور قبولیت دے گا، یہی وہ حقیقت ہے جس سے آپ ناآشنا ہو، محبت خداوند کے، اللہ کی عبادت کے اور اللہ کے رسول کی محبت کے چراغ جلاتے ہوئے اٹھے ہو۔ یہ زمانہ پھر پابگیر ہے، اس زمانے کی عنان آپ کے ہاتھ میں ہے، دور مہدی آپ کو تلاش کر رہا ہے، آپ نے مہدی کو تلاش نہیں کر، وہ تو بیچارہ اکیلا آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ اکیلا کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ چلنے والے آپ ہو۔ اس آخر زمان کی آرزو بہت خوب، مگر اے حضرات گرامی، اس کو بھی تو کوئی آرزو ہوگی کہ میرے پیچھے چند صاحب اخلاص مسلمان ہوں، وہ اخلاص جس کی اللہ اتنی قدر ڈالتا ہے کہ شیطان کے دعوی اغوا کے بارے میں کہتا ہے مجھے ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے اے بدبخت تو میرے بندوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے گمراہ کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تو اس دل تک تیرا ہاتھ نہ پہنچے گا، اس دماغ تک تیری سوچ نہیں پہنچے گی جس کے دل میں ذرا برابر میرے لیے اخلاص ہے۔